بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاناما لیکس کے بعد پنڈورا پیپرز کا اس وقت پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ دنیا میں مختلف ممالک کے بڑے بڑے بااثر برسر اقتدار، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم ہیں، منسٹرز ہیں، فوجی جرنیل ہیں، کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی دولت کو کہیں اور چھپایا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے ایک اہم لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، جن کے کنسورشیم بنا ہوا ہے، وہ اس قسم کی انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس ملک پر لوگ حکمرانی کرتے ہیں وہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے اور چوری پیسے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پھر پراپرٹیاں خریدتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے اکثر یہ پروگراموں میں ڈسکس ہوتا رہا کہتے جی کہ کوئی بھی آف شور کمپنی کھولنا کوئی جرم نہیں ہے، قانونی طور پر تو ایسا ہی ہے، لیکن کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جس ملک سے آدمی کماتا ہے اور ملک اس کو عزت دیتا ہے، اس کو اچھے عہدوں پر پہنچاتا ہے، تو پھر اپنی دولت کو دوسرے ملکوں میں لے جانے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 90 ممالک کے 330 بندے ایسے ہیں جو ہائی براس یا ٹاپ براس میں ہیں، ان میں اپنا روس کے صدر بھی شامل ہیں، سعودی عرب بھی ہے، یو اے بھی ہے، حیران رہیں گے پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں اور وہ مانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تحقیقات کب ہوں گی، کس طرح ہوں گی، یہ ایک لمبا سوال ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان اس وقت TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات کا انہوں نے اندیا دیا ہے کہ، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی لمبی لڑائی کے بعد میرا تو پہلے بھی موقف یہی تھا جو افغانستان میں نیریٹو جو اسٹیبلش ہوا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور لڑائی کتنی بھی لمبی ہو آخر کار مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو بہت زیادہ جانوں کی قربانی دینی پڑی ہے اور اس میں TTP کا بڑا اہم رول ہے۔ کیا کس چیز کو ہم بھولیں، یعنی پاکستان میں کس قسم کی تباہی پھیلائی گئی اور بیرونی ایجنڈے کو پروموٹ کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، بلوچستان کی حکومت اس وقت ہارڈ واٹر میں ہے اور جب بھی کوئی اوپر کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کی سٹارٹ یعنی ابتدا جو ہے وہ بلوچستان سے ہی ہوتی ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں جام کمال الدین صاحب، وہ اپوزیشن کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شہزاد حسین چیمہ صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور ہمارے ناصر اقبال خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میرا خیال ہے ناصر اقبال خان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ پاناما لیکس میں بھی سینکڑوں لوگ موجود تھے اور اب تک یہی سوال رہتا ہے کہ سب کے خلاف کیوں انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی یہی سوال کا جواب آتا رہا حکومت کی طرف سے بھی اور لائر کی طرف سے بھی کہ بھی کمپنی کھولنا جرم نہیں ہے، جس آدمی نے کوئی کرائم کیا ہے اس پر انویسٹیگیشن۔ آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب بات یہ ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہے۔ ایک عام آدمی اس کے جرم کی نوعیت اور ہے، اور جو پاکستان پر راج کرتے ہیں اور حکومتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے آئینی اور سیاسی عہدے ہیں، جب وہ یہ خیانت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایز اے طالب علم قتل گردانتا ہوں کہ میں اس طرح آپ کو اپنی بات واضح کرتا ہوں کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے اور معاشی طور پر مفلوج ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند آدمی ہر 3 ماہ بعد ایک خون کی بوتل دے، عطیہ کرے، تو وہ اس کا ایک نیا اور صحت مند خون بنتا ہے۔ لیکن میں اگر اس کو اس طرح عرض کروں کہ اگر آپ ایک آدمی کو باندھ کر اس کی 4 بوتلیں خون نکالیں گے، ظاہر ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا، اس کی موت یقینی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ان لوگوں نے جو چوکیدار تھے، جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور اپنا رہبر سمجھا، وہ راہزن نکلے اور اس پاکستان کی معیشت سے پیسہ نکال کے جائز اور ناجائز، یہ لوگوں کو کیوں دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو؟ آپ دیکھیں نا، آپ جب میں اس طرف پہ جاتا ہوں، میں نے بہت پہلے بھی لکھا تھا کالم میں کہ آپ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ایز اے پرائم منسٹر آپ جاتے ہیں کسی ملک میں قرض لینے کے لیے اور اس کے پاس آپ کے بارے میں پوری انفارمیشن کہ آپ کے اربوں خربوں تو یہاں پڑے ہوئے ہیں،
آپ کے ذاتی بھی اور بہت سارے اور لوگوں کے. تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہوئی ہے ایز اے سیاستدان, اور آپ اس ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ اپنے اثاثے, چلے مان لیا جائے اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم یہاں انویسٹ کریں, لوگوں کو روزگار پھر ملے. کون سا ادارہ کام کرے؟ عدلیہ کرے, اور عدلیہ کے ایک جج صاحب تو وہ خود وہاں خرید کے بیٹھے ہوئے, سٹنگ اس وقت جج ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو پوچھا نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ ہمام میں سارے ننگے ہیں, جس کے پاس جتنا اختیار ہے, جس کے پاس جتنی طاقت ہے, اس نے اس پاکستان کو نوچا ہے. آج تک احتساب نہیں ہوا, اور میں حیران ہوں کہ آج کل جو باتیں چل رہی ہیں جی ان صاحب کو ایکسٹینشن دیں, کس بات پہ آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں؟ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں, سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں اس ملک اور قوم پر. آپ نے جتنی بھی لوگ انہوں نے اپنی تحویل میں لیے نیب میں, وہ کلین چٹ لے کے نکلے ہیں, اور آج تک آپ کسی کو جو ہے اس کے اوپر جو ان کا جرم ہے ثابت نہیں کر سکے. ہر طرف سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ جی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب جرم کی سزا ہی نہیں ملنی تو چوری سے کیوں کو باز؟ برآمدگی نہیں ہے, کوئی ریکوری نہیں ہے. آپ نے مطلب میں اس طرح آپ کو کروں کہ اگر آپ نیب کے اپنے جو اخراجات ہیں, جو ان کی اپنی مراعات اور تنخواہیں ہیں, ان کو عالی شان آفس آپ نے دیے ہیں, اگر آپ ان کو جمع تفریق کر لیں تو ان کے سامنے احتساب بالکل ہیچ ہے, بے معنی ہے. کہ آپ خود سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں, آپ اس مقروض ملک پر عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ کو تو پتا ہونا چاہیے فارمیشن کا کہ آپ لگ جاتے ہیں ڈی جی نیب اس ملک میں, اور مافیاز کے اتنے بڑے لوگ موجود ہیں جنہوں کے پاس وکلاء بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہم ٹی وی پر کہتے بھی نہیں کہ کئی جج بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے آپ کتنی ہمت آپ میں ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور بات کے گھر آ جائیں گے؟ سادی سی بات عرض کروں, دیکھیں آپ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال ہے کہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے اسے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا, جب آپ ان لوگوں کو آسائشیں دیتے ہیں, آسائش پسند بنا دیتے ہیں, باہر موڑوں پر بٹھا دیں ان کو. جی باہر موڑوں کے اوپر بٹھا دیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, موڑوں کی بات ہی میں کروں گا, لیکن آپ نے اتنی لگژری ان کو دی ہوئی, اتنی مراد دی ہوئی ہیں, وہ آپ اس لائف سٹائل کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ پھر پریکٹیکلی کسی کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں, چیمہ صاحب کیا آپ کہیں گے؟ مفاہمت پسند بن جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. تو شہزاد حسین نہیں جی, شہزاد حسین شہزاد سعید, شہزاد سعید جی, شہزاد سعید چیمہ صاحب. جی سعید. ایک تو یہ کہ جی جو آپ نے پنڈورا باکس کی بات کی, پینما کی بات کی, جائز ناجائز بات کی بات ہے. حالات اور اس کا مقاصد کسی بھی چیز کو جائز اور ناجائز بناتے ہیں, ٹھیک ہے. وہی کمپنی یہاں پہ کھل جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی سورس کہاں سے آئی ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گی, لیکن یہاں کھلنا اس کو آپٹکس میں, نظریات میں, سطح پر ایک جائز کانسیپٹ دے دے گی, ٹھیک ہے نا. تو مقاصد کے ساتھ یہ چیزیں لنک ہوتی ہیں. آپ کو ضرورت کیا محسوس آئی کہ آپ ملک سے باہر, آپ 7 سمندر پار جا کے کمپنی بنا رہے ہیں؟ آپ نے وہاں پہ کیا کچھ چیریٹی اسپتال کھولنا تھا, یا آپ نے جا کے تو جتنے ایتھوپیا میں جا کے آپ نے بنائی ہے کہ آپ وہاں پہ چیریٹی کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ کیونکہ چیریٹی کے لیے بھی تو آپ نے سورس دینا نا. وہ تو سیدھا ہے کہ آپ کمیشن وہاں جمع کروانا چاہتے ہیں, باہر سے ملے اور باہر جمع کروا دیں. تو 100% سر, آپ وہ پیسہ یہاں نہ لانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کمیشن بھی کس چیز کا؟ جو کچھ یہاں پر آپ نے کیا, آپ کی تمام غلط کاریاں, وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ سے, وہ آپ کی کوئی اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے لے گئے. سر منی لانڈرنگ میرا خیال ہے اب باتیں اس سے آگے چلی گئی, اس سے آگے چلی گئی ہیں. اب لانڈر نہیں ہو رہی, لانڈر تو آپ نے جو کر لیا آپ نے اس کو لانڈر کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک تو سر وہ آپ کو کیا اگر سر 90 ممالک میں 330 لوگ اور آل ٹاپ گنز, ٹھیک ہے, ماڑا بندہ تو کوئی نہیں سر. ماڑے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے سر, ماڑے کے پاس تو یہاں پہ کمپنی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا سر. اور جس ملک میں سر جہاں پر آپ کی جی ڈی پی کا لیول, آپ کی غربت کا, آپ کی لٹریسی کا لیول جون سا ہے وہ اشاریوں میں چل رہا ہو, وہاں پہ اگر کوئی حکمران یا کسی بھی ادارے کا, معزز ترین ادارے کا سربراہ, حالیہ یا فارمر, اگر وہ وہاں پہ جا کے کچھ اس طرح کی کوئی کمپنیاں بنا رہے ہیں تو وہ دیٹ از بلیک, وہ کالا ہے نا سر. اس بات سے قطع ہے نظر کہ بس وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے, پہلا پوائنٹ ہی غلط ہے, پہلا پوائنٹ ہی غلط ہے سر, ٹھیک ہے. باقی تھا انہوں نے دوسرا پوائنٹ آ گیا, احتساب کی بات کر رہے ہیں.
آپ نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کو لگا دیں گے تو آپ کر پائیں گے. ٹھیک سر، آپ مجھے لگائیں کیوں اگر میری اہلیت نہیں, اگر میں اکراس دا بورڈ نہیں کر سکتا. آپ سر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا آرڈیننس پڑھیں تو وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. وہ کیا خود مختاری ہے سر, جس میں آپ اگر میری طرف کو نیب چلے تو رات کو میری پریس ٹاک یا میرا قوم سے خطاب چاہے میں نیب کو بتا رہا ہوں کہ پتر میرے حال نہیں آنا, ٹھیک, تو پھر وہ اس کی خود مختاری تو ختم ہوگی نا سر. ٹھیک سر, تھرو آؤٹ جب سے نیب بنی, ظاہر ہے آپ تو آپ کو مبارک بھی ہے کہ آپ پنجاب میں سیکٹری انفارمیشن بنے. شکریہ سر. سوالات تو آپ کے سامنے کافی ہیں, لیکن آج پہلا پروگرام میں ذرا آرام سے بات کرتے ہیں. آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ میں تو اداروں کو تھکا دیتا ہوں. یہاں جب 11 سال کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو لوگ مدعی مر جاتے ہیں, وہ فائلیں غائب ہو جاتی ہیں. یہاں تو یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب کو لوگوں نے فالو کیا, یعنی جو دوسری رجیم آئی, دوسری پارٹی کے لوگ اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں کہ عدالتوں کو تھکایا جائے اور اس دن پیشی رکھی جائے جس دن جج صاحب نہ ہوں, مینج کیا جائے یا وکلاء کو مینج کیا. سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. ٹھیک ہے, باقی اور ہمارے میں فرق میں تھوڑا سا راحت کرنا چاہوں گا. سر ہم 11-12 سال اندر رہ کے ہم تھکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, ولایت جا کے ٹھکانا اور کوٹ لاکھپت میں اور اٹک میں جا کے تھکنا, ٹھیک ہے, اور زبانوں پہ چھریاں پھروانا, ٹھیک ہے, اور کالی کوٹریوں میں رہنا اور قلعے کاٹنے میں سر بڑا فرق ہے. یہ باتیں اٹس ویری ایزیئر سیئنگ دین ڈن. ہاں نہیں تو ٹھیک ہے نا. باقی سر یہی نظام ہے, آپ سپیڈی ٹرائل کورس کر لیں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو امید ہے, کیونکہ اتفاق سے سر یہ جو اب پنڈورا پیپرز آیا ہے, آپ کو پتہ ہم سب بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو پہلے تو نام بھی جیبو گری کہ پنڈورا بکس کھول گیا. بھائی اس میں نکلنا کیا ہے تو نکلا کیا ہے؟ سر پنڈورے کو اردو میں کریں تو پٹاری بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور پٹاری کو اگر ہم ہسٹری کے ساتھ لنک کریں تو ہم سب اس ایج کے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پٹاری کھل دی ہے تو کی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے صاحب. اچھا اس میں سر ایک سیکنڈ, آپ نے ہماری جماعت کے حوالے سے بات کی. سر ہم تو پینما میں بھی الحمدللہ صاف, اور ہم پنڈورا میں بھی. کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں آپ؟ سر ہم عوام کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. اچھا سر انٹرنیشنلی روک سکتے ہو تو بہت سارے, یہ موضوع نہیں تھا لیکن پھر بھی چلو سرے رہا, الزامت مسلم لیگ نون نے لگاتی رہی کہ یہ سرے محل ہے تو یہ سامنے ہے, اور میاں نواز شریف صاحب باہر عدالتوں میں بھی جاتے رہے, اور پھر سوئٹزرلینڈ کے جو $6 بلین ہے وہ بھی چلتے رہے. آپ کو کوئی بڑا ہی شاندار کوئی میکانزم ہے کہ آپ پکڑے نہیں جاتے؟ سر ہمارا میکانزم یہ ہے کہ ہمارے خلاف سر 40 چور اکٹھے ہو کے تو ہمیں جب پڑھتے ہیں تو پورا ملک, قوم اور بین الاقوامی سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں. یہ سر آ کے ریئلٹی چیک ہے نا سر. ہم 11-12 سالوں کے بعد ہر عدالت سے ہم بری ہوتے ہیں. کسی باہر کے آؤٹ سائڈ اکنامک سکینڈل میں ہم نہیں آتے, کسی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی میں پیپلز پارٹی نہیں آتی, الحمدللہ. جی برگیڈ صاحب کیا کہیں گے یہی پاناما اور پنڈورا پیپرز؟ میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ آپ CNN دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, خبر کو کہہ کے آگے نکل گئے. ہم نے میراتھن شروع کر دی, ہمارے میڈیا نے میراتھن شروع کر دی, اور ایک ہی چیز کو ریپیٹ سارے چینل کر رہے ہیں. اور یعنی جس طرح کے ملک میں اور کوئی قومی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارے جو چینل بھی ہیں یہ نہ ٹیچنگ کر رہے ہیں, نہ کوئی اچھی خبر سنا رہے ہیں, صرف یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی پاناما سے آپ نے دیکھا ایسا ایسا, پھر وہ کیا ہوا؟ شاہد صاحب قوم کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے. پہلے پاناما کے اوپر اسی میڈیا نے بہت شور مچایا, اور جو اب حکمران ہیں انہوں نے بہت شور مچایا. دھرنے میں پاناما کی بات ہوتی تھی, اور بعد میں جو 2016 کے اندر ایجیٹیشنز ہوئیں ان میں پاناما کا بہت بڑا ذکر تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے عام آدمی کے ذہن پہ کیا تاثر ہے. قوم کے عام آدمی کے ذہن پہ یہ تاثر ہے کہ 462 پاکستانیوں کے نام تھے پاناما میں, صرف ایک کے خلاف ٹرائل ہوا, اور یہ کہتے رہے کہ ہم باقیوں کو بھی دیکھیں گے, نہیں دیکھا. اب 700 آ گئے پنڈورا میں, اور ان میں ہمارے ہر وہ جو کہتے ہیں عزت دار طبقے ہیں, ایک مقتدر طبقے ہیں, ان کے لوگ شامل ہیں. سب کا پہچان ہے, عزت دار نہیں. تو ہر بلحوث نے حسن پرستی سے اختیار کر لی ہے, اور آبرو اہل نظر جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے.
अभी देखने नहीं, अब जो वज़ीर आज़म कहता है कि मैं ये इंक्वायरी करूंगा, कर पाएगा? अल्लाह करे करें, अल्लाह करे हमारी अदालतें करें, लेकिन जो पस मंज़र है उसमें तो ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। जो चीमा साहब बात कर रहे थे, अब हमारे जो कानून है वो कमज़ोर है। स्विस केस में क्या हुआ, आपने वापस ले लिया, एक सेक्रेटरी लॉ ने खत लिख दिया, स्विस केस वापस हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, हम समझ रहे थे कि वहाँ कंक्लूसिव एविडेंस मिल गया है और वर्डिक्ट आ गई है। इसी तरह बहुत सारे और केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, खामोश पड़े और 8 साल से खामोश पड़े। अभी ये पंडोरा वाला केस आ गया है, तो फिर अवाम के लिए तो ये है कि उनको तो महंगाई ने रोटी के फिक्र में डाल दिया, बच्चों की तालीम के फिक्र में डाल दिया। सियासत हमारी से लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है इसी वजह से। और ये आवाम तो मैं समझता हूँ अदालतों से भी बिल्कुल मायूस होते जा रहे हैं, अदारों से मायूस होते जा रहे हैं। आप भी जिस ज़माने में फ़ौज आती है तो वो भी मेरी बात सुने कि जब अगर बेगुनाह एक बंदा होता है तो उसे जेल में फिर आप क्यों रखते हैं? आप आते ही सियासतदानों को पकड़ लेते हैं। देखिए, अभी कल ही मीडिया में आवाज़ थी कि हुकूमत सोच रही है कि नैब का वो इख्तियार ख़त्म कर दे जो बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के खिलाफ है। यानी इल्ज़ाम लगाओ कि किसी को आप जेल में डाल दें, उसे के साबित करो। अच्छा, ये ना तो हमारे इस्लामी रवायात में कोई ऐसी चीज़ है। नैब की की जाए तो नैब जो है कवानीन जो है अकॉर्डिंग टू यानी इस्लामिक लॉ तो नहीं है, कानून है और ऐसा इदारा है तो वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि सारी कौम को होश के नाखून ले लेने चाहिए और सीधा हो जाना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। हालात कौम के बस में क्या है? कौम के बस में ये है कि जी पब्लिक सुओ मोटो है, पब्लिक सुओ मोटो है और लोग जो हैं वो अपने जो तो लोग तो वो अपने पार्टियों के साथ हैं, बिल्कुल साथ उसी तरह साथ। शायद साहब हमारा रिवाज है कि बिरयानी फेवर्स की उम्मीद में वोट दे देते हैं। हमें हमारी जमहूरियत को ये असूल इख्तियार करना पड़ेगा कि वोट ईमानदारी से देना है उस आदमी के लिए जो जिसको आप काबिल समझते हैं कि वो आपके लिए सियासत में कोई एक्टिव रोल अदा करेगा। ख्वाहिशें हैं, मसला तो ये है ख्वाहिशें तो हैं कि मुक़्तदर आदमी ही मुक़्तदर हमेशा दुनिया में निज़ाम हुकूमत चलाने वाले चलाते हैं, अवाम क्या करे? क्या वो दुकान पर जाकर सौदे को कम कर सकते? उसके पास सिर्फ ख्वाहिशें रह गई ना, पाकिस्तानी शहरी के पास ख्वाहिशें रह गई और वो ख्वाहिश भी ना करे तो फिर मेरा ख्याल है आखिरी सांस ले लेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल ख्वाहिश करना भी बंद कर दें कि इस मुल्क पे कोई अल्लाह का रहम हो जाए और हम सीधे रास्ते पर आ जाए, इकबाल खान साहब ये मौजू है ब्रिगेड साहब का, लेकिन आपसे मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आगे चलते हैं कि 71 में हमें अब उस रविश से परे होना चाहिए और हमें जमहूरियत को उसकी सही रूह के मुताबिक चलाना चाहिए और ये बंद होनी चाहिए मैनिपुलेशंस और जो कुछ हम करते रहते हैं और जो कुछ इलेक्शन रिग होते हैं। 35 पंचरों की बड़ी धूम थी, छूट निकला। 300 अरब पाउंड या डॉलर्स हैं स्विस बैंक में पाकिस्तानियों के, ये पता नहीं 3000 अरब हैं। बाद में शर्मिंदगी से कहा जी वो झूठ साबित हो गया, तो स्विट्जरलैंड ने ही बयान दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और बगैर सब ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। क्या चाहते हैं, कौम ख्वाहिश भी ना करे? चलो कर ले ख्वाहिश। ये है कि कौम अब लोगों से तंग आ चुकी है क्योंकि उनके सामने रोटी कपड़ा मकान धोखा, निज़ाम मुस्तफ़ा धोखा और उसके बाद अर्बनाइज जो लीडरशिप धोखा। अब इमरान खान के जब उन्होंने तो उम्मीद बांधी तो फिर कहाँ जाए? नासिर इकबाल खान साहब बताइए, ये हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने उस पैटर्न पर काम शुरू कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में लास्ट एंड 20 साल के बाद भी अमेरिका को बदतर तरीन शिकस्त हुई और वो जूते खा के वहाँ से निकले, जो अनदर बर्ड्स है। वो अलग है कि लोग अभी जो ज़हन गुलामी है वो नहीं मानते कि ऐसा हुआ है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के जो TTP है वो पाकिस्तान को बगैर मुल्की ताकतों से मिल के यहाँ 70-80 हज़ार आदमियों को आपके सामने है कि शहीद किया, उनमें APS भी शामिल है। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि उनके साथ हम नेगोशिएशन करें और नेगोशिएशन हो भी रही है और अपोजिशन कहती है कि ये नेशनल काज है, इस पर हमें मशवरा भी नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए नाज़रीन।
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ناصر اقبال خان صاحب، سوال ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کیا کہیں گے کہ اپوزیشن تو اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہے کہ مشاورت تو خیر ہونی چاہیے تھی؟ جی مشاورت تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جس قسم کا ماحول ہے ایوانوں کے اندر، اور پھر مشاورت کیسے کریں جب سنجیدگی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یقیناً وہ ایک پیج پہ ہوں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس طرف آئے ہیں۔ جو ہمارے ادارے ہیں یقیناً وہ اس سارے ایشو پر ایک امریکہ جس مقام پر اتنی 20 سال بعد پہنچا ہے تو پہنچنا تو وہیں جائے۔ آپ اگر آپ چلے جائیں 1400 سال پہلے تو آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، اسلام ابھر رہا تھا، تو بہت سارے مواقع پہ کفار کے ساتھ آپ فتح مکہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مواقع پہ آپ کو بیٹھنا پڑا، آپ کو درگزر کرنا پڑا، آپ کو معاہدہ کرنا پڑا، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ تو یہ جب آپ ایز اے ریاست اپنے قدم اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کو پھر بہت بڑے دل کے ساتھ، بہت بڑے ظرف کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو آپ نے ابھی مثال دی امریکہ کی۔ امریکہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ 20 سال اور 20 سال مزید ہم صرف نقصان اٹھائیں گے، تو بجائے مزید نقصان اٹھانے کے یہاں سے اگر ہم پسپا ہو جاتے ہیں، قدم اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں اپنا بوریا بستر لپیٹ کر، تو اور بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو قومیں اور ملک اور ریاستیں پھر بڑے کینوس پر بڑے فیصلے کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقبول نہیں معقول فیصلے ہونے چاہیے۔ معقول فیصلے ریاست کو بچاتے ہیں۔ جب آپ پاپولر فیصلے کرتے ہیں، مقبول فیصلے کرتے ہیں صرف عوامی جذبات کو دیکھ کر، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھی لیڈرشپ کے فیصلے ہیں۔ لیڈرشپ کو وقت اور حالات کی نفس پر ہاتھ رکھ کے فیصلے کرنے یہ کہ چاہیے۔ یہ ان کا مذاکرات اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے۔ جی شہزاد سعید چیمہ صاحب، بات تو درست ہے کہ ڈیموکریسی بیسٹ ریونج، اور بے نظیر صاحب ریکنسلیشن کے ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے جن کی وجہ سے آپ 11 سال جیل میں رہے، اور وہ جو بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، مرڈر ہوئے، قتل ہوئے۔ تو اس میں مخالفت آپ کر رہے ہیں کہ بھی یہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ سر گزارش یہ ہے کہ وہ جو تھا نا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج، وہ ایک کاز ہے۔ یہ جون سا 70-75 ہزار لوگوں کا بروٹل مرڈر ہے، جس میں اے پی ایس کے بچے شامل ہیں، جس میں نور جہاں والا وہ یاد آ گیا، پتر اٹانتے نہیں بکھرے، ٹھیک ہے نا، تو لبدی پھرے بازار کڑے۔ سر یہ آپ نے فتح مکہ کی بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عام معافی کا اعلان فرما دیا، ٹھیک، وہ کفر اسلام کی جنگ تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ٹی ٹی پی کا جو یہاں پر ہوا، ٹی ٹی پی بھی تو غیر ملکی فنڈنگ ہی ہے نا، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہے نا۔ سر نان اسٹیٹ ایکٹرز جون سے ہیں وہ آ کے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ کے مظلوم معصوم بچوں سے لے کے آپ کی سر بی بی شہید کی شہادت سے لے کے آج کے دن تک آپ کا جو نیشنل لیڈرشپ ویکیوم آیا ہے سر، وہ فیل نہیں ہوا۔ اور ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی سر آپ دیکھیں، اچھا، اور پھر ظلم کی انتہا انٹرنیشنل فنڈنگ اور یہ ٹی ٹی پی کے حالات کی وجہ سے کہ سر شہادتیں بھی ہماری، ظلم و ستم بھی ہمارے، اور دہشت گرد بھی باہر ہم، یہ الٹی گنگا سر۔ نہیں، آپ کے کیا اس کا پھر کیا اینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل لڑتے رہنا چاہیے؟ سر مستقل آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں گے، آپ باقیوں کو ہلا شیری دے دیں گے کہ یار تسی کر لو جو بھی کرنا ہے، کل کو ہم پھر بیٹھیں گے، ہمارا اسی طرح کا کوئی نااہل حکمران آئے گا۔ سر اس حکمران کا سٹیک کیا ہے؟ اس کا تو یہاں پہ کوئی عزیز، کوئی خون، کوئی چیز، کچھ، یہ صلح کا مطلب ہے۔ اگر دوسرے لفظ بولے جائیں کہ اگر اس کا باہر تو کچھ نہیں نا، ادھر ہی رہنا ہے اس نے نا۔ سر اس نے یہاں رہنا کیوں ہے؟ رہے تو پھر ہمارے خون میں، ہماری مٹی میں شامل ہو کے رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی، برگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ جی صحیح بات ہے کہ طالبان نے جرائم کیے ہوئے ہیں، طالبان نے اسیزہ پاکستانیوں کی شہادتوں کے ذمہ دار ہیں، اس میں اسکولوں کے بچے بھی ہیں، انہوں نے ہمارے ٹیچرز کو، عورتوں کو پیٹرول ڈال کے جلا دیا۔ آپ یہ سب کچھ معاف کرنے پہ تیار ہیں؟ جب آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں،
तो फिर आप कह देंगे हम सबको माफ कर देंगे। आपने 1978 में 1973 से लेकर 78 तक लड़ाई हुई बलूचिस्तान में, जिसको हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कहते थे, और हम उस वक्त उनको ये कहते थे कि वो फरारी हुए और मिसक्रिएंट्स हैं। उस वक्त टेररिज्म या टेररिस्ट का लफ्ज़ इतना कॉमन नहीं था। उसके अंदर पाकिस्तान फौज की शहादतें हुई, 20 अफसर शहीद हुए, मेरे 2 कोर्समेट शहीद हुए और तकरीबन सैकड़ों जवान शहीद हुए। आपने एमनेस्टी दे दी। क्या बलूचिस्तान में अमन कायम हो गया? क्या बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल करना बंद हो गया? आज तक हो रहा है, और जो कर रहे हैं ये उन्हीं की अगली नस्ल है जिनको उस वक्त आपने एमनेस्टी दी थी। तो एमनेस्टी सोच समझ के दी जाती है, खास तौर पे जब हम कहते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं। 40 मुल्कों की फौज नाकाम हो गई, एक पाकिस्तान की फौज उसी किस्म के लोगों के खिलाफ कामयाब हो गई, हुई कामयाब। तो और ये वो तारीखी कामयाबी है जो दुनिया में पिछले 100-200 सालों में नजर नहीं आती, ऐसी कि इतनी महारत से वहां से 25 लाख लोगों को घरों से निकाला गया, कैंपों में लाया गया और 4 महीने के अंदर अंदर उनको वापस कर दिया, अमन कायम कर दिया। ये कितनी जबरदस्त फौजी कामयाबी है। इस फौजी कामयाबी के होते बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा जो है हमारा पोस्चर या हमारा स्टांस ये होना चाहिए कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करें, पाकिस्तान के कानून के हवाले करें अपने आप को, फिर हम देखेंगे किसको माफी देनी है किसको नहीं। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना। जिस तरह अक्सर आमतौर पर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, बात दुरुस्त है कि रियासतें ऐसे नहीं चलती। अगर जुर्म की सज़ा ना मिले तो फिर मुआशरा पुरअमन नहीं रह सकता। तालिबान जो हैं वो एक मुजरम है, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर भी करते हैं तो मुल्की कानून के तहत प्रोसीड होना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।